خدمت میں موضوع سخن کے طور پر 27واں پارہ سورۃ نجم شریف کی پہلی آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ دعا فرمائے اللہ پاک اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے اللہ تعالیٰ مجھے اس پر حکمت پر گفتگو کرنے اور ہم سب کو میرے سمیت عمل پیرا ہو کر اپنی دین و دنیا اور آخرت کامل طور پر سنوارنے کی توفیق عطا۔ امام غزالی دوران ملتان شریف والے اب تشریف فرما تھے، سید احمد صاحب کاظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں نے کالج لائف میں ان کی زیارت بھی کی ماشاءاللہ۔ تو وہ اسی طرح دن کو معراج شریف کی محفل منا رہے تھے، کیونکہ کئی لوگوں نے ذہن میں بھی تھا، میرے ذہن میں بھی خیال آیا، تو قدرتی یہ نقطہ حل ہو گیا۔ تو نیچے جو بزرگ بیٹھے تھے وہ بہت بڑے محدث تھے، انہوں نے کہا جی آپ یہ دن کو معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجا رہے ہیں، جبکہ معراج جو ہے یہ رات کو ہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا معراج تو رات کو ہی ہے، مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح بیان فرمایا ہے۔ اللہ والوں کی مقصد کیا ہوتا ہے؟ جب آپ نیک نیتی سے اکٹھے ہوئے ہیں، اللہ رسول کے رضا کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے لیے وقت کوئی، وہ اپنے وقتوں کا مالک ہے، بندوں کا بھی مالک ہے، ہر چیز کا مالک ہے۔ نیتوں پر مبنی ہوتا ہے جب نا، ہم در رسول چھوڑنے والے نہیں، ہم مدینہ پاک سے بہر رہ کر جینے والے بھی نہیں ہیں۔ ہمارا جینا مرنا سرکار دو عالم میں غذات ہے اور آپ کا مدینہ پاک ہے۔ جب سرکار خوش ہے اللہ بھی خوش ہے۔ پھر بات یہ ہے کہ مرنا ہوتا حق ہے نا، موت کوئی روک سکتا ہے؟ ہر لمحے جس کا پتہ نہیں ہے اس کا خوف نہیں ہے، اور جو آنے والا ہے اس کا خوف، نو پرابلم۔ اس کی اقدامات کرنی چاہیے، ہمیں بھی اپنی ذاتی طور پر گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، مگر جب ہم اللہ کے گھر میں آگے تو ہم محفوظ ہیں۔ اتنی حفاظت 144 نہیں دے سکتی گورنمنٹ جتنا اللہ رسول حفاظت عطا کرے۔ تو خوش قسمت ہے ہم لوگ، لیکن طبیعت جو چیزیں کافی سے چیزیں، مگر میں اس لیے نہیں یہ مولویوں کے نخرے ہوتے ہیں، ہم نخرے نہیں کرنے والے، ہم تو آپ کی خدمت کرنے والے ہیں۔ اور میں اس لیے جب بھی بات کرتا ہوں، اس لیے آپ میں پتہ نہیں کون سا اللہ کو پیارا بندہ ہے، سب کی بخشش ہو جائے، سب کا تو یہ بات نہیں ہوتی، خطاب کرنے کو کمال نہیں ہوتا، دلوں کے اندر انقلاب آنا، دلوں کے اندر محبت رسول، دلوں کے اندر پیارے رب کی محبت ہونا، یہ سب سے بڑا کمال ہوتا ہے۔ اور بعض کو ایک بات نکل جاتی ہے جس سے سینے منور ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ چھوٹا بڑا کالا گورا یہ کوئی اس میں کوئی نہیں، جو سرکار دو عالم صاحب کے جن نے سچے دل سے کلمہ پڑھا ہے نا، اس کی تو شان ہی ماورات۔ میں جانت مال نثار کراں، آپ سرکار نے ہر بات میں نے کمال ہی کر دی ہے نا۔ میں جانت مال نثار کراں اس نبیاں دے سردار تو، جند جانت کی صدقے کر دیواں دو جگ سونی سرکار تو، اے جس دی خاطر سب کیتا جگ پیدا جے سب کیتا، جن سب دا حاکم رب کیتا، جن وارا اس مختار تو، محبوب خدا جد سوندے سان نہیں ٹوٹدا وضو سی سونے دا، سو جانے اکھاں تے دل جاگے میں سکے دل بیدار تو۔ او کیسی رات پیاری سی، او کیسی رات، سبحان اللہ یسرا بعبدہ لیل، او کیسی رات پیاری سی، گئی عرش تو پار سواری سی، رب عرش نو صدقے کیتا سی، میرے عربی شاہ اسوارے تو، او دا دربار الہی ہے، او دا دربار الہی ہے، او دی جو دو جگ ہوتے شاہی، کوئی منگتا خالی نہیں مڑیا،
کوئی منگتا خالی نہیں مڑیا اج تک اودے دربارے کو بتا دی شان نرالی ہے جتھے رہندا جگ دا والی ہے بھلوارا جنت دے یوسف رضی اللہ تعالیٰ بھلوارا جنت دے یوسف طیبہ دے ایک ایک خار آپ گزشتہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جمعہ کے خطبات اور اتوار کی نشستوں میں مرحلہ وار گفتگو کا جو آغاز کیا تھا سنتے آ رہے ہیں۔ آج چونکہ وقت تھوڑا محدود ہے اس لیے میں آج صرف اور یہ اس آیت سے متعلق میں نے پہلے بات نہیں کی، اس دفعہ ویسے تو ہوتی رہتی ہیں۔ پہلی بات سورۃ نجم اور 18 آیات مبارکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کی آیتیں ہیں، پیور خالصتاً معراج کی آیتیں ہیں۔ لوگ جھگڑا کرتے نہیں ہو، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ ہوا بس جسد اطہر کا بشری معراج ہو گیا، بس آگے کوئی نہیں ہے۔ الال مسجد الاقصیٰ ہے، مسجد اقصیٰ تک ہے۔ حالانکہ آپ صحیح طرح ڈکشنری کا پڑھیں نا تو الا میں تک بھی ہوتا ہے، الا میں ٹوورڈز بھی ہوتا ہے۔ پڑھے لکھے لوگ سمجھدار، الا میں تب کسی چیز کو جب روکنا ہو تو اس کو الا کہتے ہیں، جب اس کو آگے جاری کرنا تو اس کو الال آگے ٹوورڈز ٹو آسمان سکائی فقا بقا حسین نوازنا طرف جب آتا ہے تو اس طرف کی کوئی حد اور لمٹ نہیں ہوتی، جب تک آتا ہے تو فلاں جگہ رک جاتا ہے۔ جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شادی کعبہ سے لے کر بیت اللہ سے لے کر مسجد اقصیٰ تک یہ آپ کا جسد معراج ہے، جسمانی معراج ہے، بشریت کا معراج ہے۔ میں بتاتا رہا، آج میں بات نہیں کروں گا، آج میں صرف آپ کی معراج کی ایک عظیم صفت کی بات کروں گا۔ اس میں چند چیزیں پچھلے خطابات سے مل جائیں گی ریفرنس کے طور پر، لیکن آپ اس کو دیکھیں تفسیر میں جاؤں گے تو 15 مفسرین کرام ہیں جنہوں نے والنجم اذا ہوا کی تفسیر کی ہے، 15۔ اس کی ایک ایک بات اگر کروں تو پھر بہت سارا وقت چاہیے، مگر میں اپنے حساب سے بات کروں گا۔ کیا پہلا دن ہے؟ والنجم اذا ہوا، کیا فرمایا؟ واضح طور پر والنجم اذا ہوا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطابات ہیں وہ دعا بھی ہے، وہ شمس بھی ہے، سراج منیرہ بھی ہے، اور یہاں اللہ پاک نے نجم کہا، ستارہ کا ہے۔ ستارہ اس لیے کہا ہے، سورج کہتا تو لوگ کہتے ہیں اس میں تبازت ہے، تھوڑا بندہ جب بہت زیادہ گرمی ہو جاتی ہے نا تھوڑا اکتا جاتا ہے بہت، یعنی تھوڑا سا اظہار ہے، بے-چینی کرتا ہے کہ یار دھوپ لگ رہی ہے۔ اور جب چاند ہو تو اس کا اس لیے اشارہ یہ مفسرین فرماتے ہیں، چاند کا نام اس لیے لیا کہ اس کا جب غور کرتے یار اس میں بھی تھوڑا سا داغ ہے، مگر ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہوا جو ہر داغ سے پاک ہے۔ سورج کی تمازت کو بھی اوائڈ کیا، چاند کے اس جو تھوڑا سا نقص ہے، نقص کا اللہ کی چیزوں میں کہنا نہیں چاہیے، اس کی شان ہے، اس سے اوائڈ کیا۔ اللہ تو کر رہا ہے نا، ہم تو نہیں کر رہے، یہ بات ہم نے نہیں کی، یہ اللہ پاک نے کی ہے۔ اور معراج کا بات ہے، میں نے پہلے بتایا سبحان سے شروع ہے، وہ خود سبحان ہے اور ذات سبحان واقع ہوئی سبحان سے شروع کر رہے ہیں۔ اللہ اپنے امام کے بعد بھی اپنی زبان الوہیت سے کر رہا ہے۔ یہاں بھی اللہ پاک نے والنجم، اور واو ہوتا ہے قسم کا، کیونکہ بات کرنے سے پہلے میں سمجھا دوں نا، پھر جو باتیں آئیں گی نا جب قسم ہوگی تو پھر ہر بات پہ یقین کرنا پڑے گا، اور قسم آ رہی ہے اور آپ کے لیے رب کائنات کی اپنی قسم ہے۔ قسم کس پر ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے گوشت پر قسم ہے، ایک شان کی قسم ہے، ایک شان کی قسم ہے۔ واو قسم ہے، والنجم اذا ہوا، اے میرے ستارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ستارہ اس لیے کہا کہ اس کی ٹھنڈک ہوتی ہے، سورج کی تھوڑی تمازت ہوتی ہے، چاند کا اپنا ایک کیفیت ہے، مگر نجم اس لیے کہا کہ نجم جب بیٹا باپ سے آتا نا میرے ستارے میرے چاند کہتا ہے نا، اللہ اپنی شان کے مطابق اپنے مولا صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے والنجم اذا ہوا، اے میرے پیارے چاند محمد، اے میرے ستارے، اے میرے ستارے۔ اب کیا ہے؟ والنجم اذا ہوا، لفظی ترجمہ سن پھر میں بات شروع کرتا ہوں۔ والنجم میں پہلے قسم کھائی، پھر نام لیا آپ کا، اور آپ اندازہ لگائیں کہ جب سبحان اللہ جی کہا تو اللہ جی کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا۔
جب وہ نجم کہا تو نجم کہا، ستارہ کا نام نہیں لیا، اپنی بات کی ہے تو نام نہیں لیا، محبوب پاک کی بات کی ہے تو بھی نام نہیں لیا۔ یہ محبت کا انتہائی ہوتا ہے، جب محبت حد سے بڑھ جاتی ہے، محبت کا اظہار بھی کیا جاتا ہے اور نام بھی نہیں لیا جاتا۔ محبوب کی بات ہوتی ہے مگر نام نہیں لیا جاتا۔ اللہ پاک اپنے محبوب کی شان بیان کر لے، نہ اللہ جی نے اپنا نام لے رہا ہے، نہ اللہ جی نے رسول پاک کا نام لے رہا ہے۔ یا بھی وہ نجم ستارہ کہہ رہا ہے، اے میرے پیارے ستارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ خود قسم کھا رہا ہے، اپنا نام بھی نہیں لیا، نبی وسلم کا ذاتی نام نہیں بلکہ نجم کہے گا وغیرہ کہ میرے محبوب کے ادب کی اور میری عشق کی یہ شان ہے کہ جب محبوب سے پیار ہوتا ہے نا پھر نام نہیں دے، اولے سے، حوالے سے، پردے سے بات کرتے ہیں، پیار سے بات کرتے ہیں، نام نہیں لے کے بے ادبی کہتے ہیں۔ نجمی اذا ہوا، اے میرے قسم ہے، اللہ قسم کھا رہا ہے، اس کا مطلب آگے جو بات آ رہی ہے نا اس پر مومن کبھی تردد نہیں کرے گا، کیونکہ جب اس بات پر اللہ قسم کھا رہا ہے تو ہم تو رسول پاک کی قسم کو ہی کافی سمجھتے ہیں، تو جب اللہ قسم کھا رہا ہے تو انکار کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ اللہ فرمانا یہ چاہتا ہے جب ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنے سے پہلے، واقعہ معراج کو بیان کرنے سے پہلے میں قسم کھا رہا ہوں تو میں قسم کھا رہا ہوں کہ آگے جو میں کہنے والا یہ بات سچی ہے۔ وہاں بھی تھا سبحان اللہ جی، پاک ہے وہ رب، وہ شان ہوا، اور قسم بھی سبحان اللہ قسم ہی ہوتا ہے، رب خود قسم کھاتا ہے، قسم مجھے میں سبحان ہوں اور قسم ہے جس سبحان کو میں لے کے جا رہا ہوں، سبحان اللہ جی اسرا بھی عبدی۔ تو یہاں بھی والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی کیا حویٌ، والنجم اذا ہوا، والنجم اذا ہوا، ہوا حویٌ سے نکلا ہے، ماضی سمراری ہے، حویٌ کو ہوتا ہے تیزی سے جانا اور تیزی سے واپس آنا۔ اور میں اس پر آج گفتگو تھوڑی سی وقت کے حساب کروں گا۔ کیا بات، کیا صفت ہے، یہاں بھی والنجم اذا ہوا ہے، یہ بھی معراج ہے اور میں آپ کو اشارہ کر چکا ہوں، اور اللہ قسم کھا رہے سے پہلے بھی، اور بات اپنے محبوب کی بات کرنے سے پہلے، معراج کی بات کرنے سے پہلے، آپ کا نام اس میں گرامی لینے کے بعد اللہ تعالیٰ قسم کھا کے اپنے محبوب کی بات کر کے آگے آپ کے معراج کی صفت بیان کر رہا ہے، کیا ہے، اے میرے ستارے محمد قسم ہے کہ آپ کتنی تیزی کے ساتھ گئے اور کتنی سرعت رفتار کے ساتھ واپس آئے۔ آج میں اس سے آ رہا ہوں جن کی سرعت رفتار کی اللہ تعالیٰ خود قسم کھا رہا ہے، ان کے معراج کی بلندیاں، ان کی سرعت کا، ان کی رفتار کا، ان کی تیزی کا کیا عالم ہوگا، یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ اگر کہتے کیسے نہیں تو صرف ابو جہل نے کہا تھا، ابو لہب نے کہا تھا، گماشتوں نے کہا تھا، دین کے اسلام کے دشمنوں نے کہا تھا، ابو بکر صدیق کو جا کے کہا، اب سنتے رہتے ہیں یہ جی کیسے ہو گیا ممکن اتنی تیزی سے، اب تیرے یار خود کہہ رہے ہیں کہ میں مکہ پاک سے مسجد اقصی ہو کے آ بھی گیا ہوں، رات کے کلین سنی، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ابو جہل اعتراض کر سکتا ہے، مسلمان اعتراض نہیں کر سکتا، کیوں اگر کرے گا تو اللہ کو حکم کی خلاف ورزی ہوگا اور آقا اسلام کے فرمان جو آپ تو فرما رہے ہیں بھائی غیب کا، غیب خدا تھا، غیب کی خبریں اللہ پاک کی کس نے دی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ بھی تو غیب الغیب ہے، اس کی خبر اگر دے رہے ہیں تو یہ جو آپ فرما رہے ہیں اپنی شان اور اللہ کے حکم سے فرما رہے ہیں، اور تیزی کے ساتھ میرا دیدار کر کے 90,000 کلام کر کے 18,000 سال رہ کے جنت دیکھا، دوزخ دیکھے، لوگوں کا عذاب ہوتے دیکھا، مختلف مراحل دیکھے، ہر جگہ کے دیدار کیا، حوروں کو دیدار کروایا، حوروں کو معراج کرایا، فرشتوں کو معراج کروایا اور عرش کو معراج کروایا، سدرۃ المعراج کروایا، اور میرا معراج خود کر کے اتنی تیزی سے واپس آ گئے، وقت گزرا ہی نہیں ہے۔ اب ہم اس کو کھول کے اگر بیان کریں تو ہم اندازہ لگائیں کتنے سال، کتنے اربوں سال بن جاتے اس دنیا کے لحاظ سے۔ اور میں اس سے پہلے آئنسٹائن کا قانون آپ کے اس خطبے میں کر دیا تھا، پھر بھی آپ کو سمجھانے کے لیے دوبارہ ریپیٹ کر کے پھر میں قرآن پاک سے ثابت کروں گا کہ کیا رفتار ہے آپ۔ آئنسٹائن کے قانون جو سائنس کی بات کرتے ہیں، آج بھی سائنس کی میں اس طرح جاننا جیسے حوالے کے طور پر آئنسٹائن نے یہ قانون مفروضہ اور فنڈامنٹل رول قائم کیا تھا سائنس کے بلبوتے پر کہ یہ جو بجلی ہے اس کی رفتار 1,46,086 میل فی سیکنڈ ہے۔ سب کو باپ ڈبل بندہ بیٹھا اس کو بھی پتا ہوگا کتنی رفتار ہے، 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے۔ ایک سیکنڈ میں یہ بجلی
وہاں سے پورے پاکستان جہاں بھی پہنچتی ہے 1,40,000 میل فی سیکنڈ کے رفتار سے پہنچتی ہے۔ آئنسٹائن کہتا ہے اگر کسی بندے کو اس رفتار پر قابو پا لے، اتنی رفتار کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ اس کو چلنے کی طاقت عطا فرمائے، یعنی 1,86,000 میل فی سیکنڈ کے حساب سے اگر کوئی سائنسدان کوئی بندہ سفر کرنے پر عبور حاصل کر لے، اس رفتار سے چلنا شروع کر دے، ایک وقت آئے گا کہ وہ پہنچے گا جہاں سے چلا تھا وہیں کھڑا ہے، ہزاروں سال گزر جائیں گے، وقت لگے گا ہی نہیں ہے۔ اور پتہ چلا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی یہ رفتار۔ اب آپ میں آپ کو قرآن پاک کی طرف لے کے آتا ہوں۔ قرآن مجید کے اندر آپ یہ واقعہ پڑھتے رہتے ہیں، باقاعدہ آپ نے قرآن پاک میں پڑھا ہوگا جب حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، یہ قرآن مجید کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب ایک بستی کے پاس سے گزرے تو بستی منہدم ہو چکی تھی، برباد ہو چکی تھی، تو اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا یہ بستی تباہ ہو گئی ہے، ختم ہو گئی، بندے بھی مٹ گئے، بستی اوپر کے سارے بندے ہڈیاں سب گل گئی، بندے ختم ہو گئے، تو کہتا ہے میں ان کو زندہ کرے گا، یا اللہ تو فرماتا ہے اس کو زندہ کرے گا؟ تو اب نبی ہے نا، کیسے تو زندہ کرے گا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اللہ پاک نے عزیر علیہ السلام پر اسی وقت نیند طاری کر دی، اور آپ کا ساتھ گدھا بھی باندھا ہوا ہے، اس کا چارہ بھی پڑا ہوا ہے، اور پھر جو آپ ٹفن میں کھانا لے کے آ رہے تھے وہ کھانا بھی درخت کے ساتھ باندھا ہوا ہے۔ اب اس منظر کو لائیو میں رکھے، یہ قرآن پاک کی وقت نہیں ہے، میں سارے ڈیٹیل سے ترجمہ کر کر میں بات سمجھانے میں پھر دقت ہو جائے گی، تو پورا قرآن مجید یہ واقعہ بیان ہے۔ سورہ بقرہ ہے، دوسرا پارہ ہے، اس کے اندر تیسرا پارہ ہے، اس کے اندر موجود ہے۔ عزیر علیہ السلام نے جب یہ اپنا خدشہ اظہار کیا کہ یا اللہ تو یہ بستی ختم ہو گئی ہے، نشان بھی نہیں رہا، مٹ گئے سارے، گھر بھی ختم ہو گئے، ہڈیاں بھی رہی، کچھ بھی نہیں رہا، تو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ پاک نے حضرت عزیر علیہ السلام پر نیند طاری کر دی، یا دوسرے لفظوں میں مارنا اور چیز ہوتا ہے، موت طاری کرنا اور چیز ہوتی ہے۔ اپنے پیغمبر عزیر علیہ السلام موت طاری فرما دی۔ جب موت کی کیفیت طاری ہو گئی تو آپ 100 سال اس جگہ اس میدان میں درخت کے نیچے لیٹے رہے۔ ہم یہ نہیں کہتے مرے رہے، بڑے ترجمے میں بات میں سائڈ میں نہیں جاؤں گا، بڑے لوگ مرے رہے، مرے گئے تو اٹھ گئے کہاں سے، ایسی بات نہیں ہے، ہم بے ادب نہیں ہیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا عزیر علیہ السلام پر اللہ پاک نے اپنی شان کے لائق جو اللہ کر سکتا ہے نا، پھر یہ بات ہے اعتراض کرتے ہیں، میں نے کہا جب اللہ کر سکتا ہے پھر اعتراض تو ختم ہو گیا۔ اگر اللہ نہیں کر سکتا عیب ہے، اور اللہ عیب سے پاک ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، تو پھر وہ جو چاہے جیسے چاہے کر سکتا وہ الہ ہے۔ اللہ پاک نے اپنی شان کے لائق عزیر علیہ السلام پر 100 سال تک نیند طاری کر دی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فمات اللہ میات عامن ثم بعثا، کہ آپ کو 100 سال تک موت طاری کی، اور جب اٹھے 100 سال ختم ہوا، کالا کم لبس، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے میرے عزیر علیہ السلام یہاں کتنا عرصہ رہے؟ قرآن ہے، ادھر اللہ فرما رہا ہے فماتا میتا 100 سال، اللہ خود ہی 100 سال فرما رہا ہے، پھر استفسار کا، کیونکہ سمجھانا تھا نا بات پیغمبر کو، 100 سال کیا مگر سے نا 100 سال کے بعد ان پر 100 سال گزرے نا، گزر گئے 100، جب اٹھے اللہ پاک نے پوچھا کہ اللہ کاملہ بشت، اے میرے رسم کتنی دیر سوئے رہے، کتنی دیر یہاں رہے، کتنا دیر موت میں، موت کی کیفیت میں کتنا وقت گزارا؟ قال لبثت یوما بعد یوم، بس یا ایک لمحہ یا اس سے کم، یا ایک دن یا ایک رات، تو پھر بھی ایک لمحہ ہو یا رات ہو یا دن ہو، 100 سال اور ایک رات کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے نا۔ 100 سال 100 ایئر، تو 100 سال تک یہ اللہ تعالیٰ، یہ بڑی آگے بڑی پیارے پیارے مزے والی باتیں، لیکن میں اجازت نہیں دے رہا، کیوں پوچھا کیوں کہا یہ ہمیں بتانا تھا۔ مر گئے ختم ہو گئے، اللہ فرماتا میں یہ دیکھ لو مار کے پھر زندہ کر رہا ہوں، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ اور پھر استفسار کرنے کا مقصد یہ تھا، موسیٰ علیہ السلام کو پوچھا اے عزیر السلام بتائیے، آپ بتائیں، کالا پوچھا کم لبثت، آپ کتنا عرصہ یہاں رہے؟ تو
تو آگے عزیز السلام اضافہ فرماتے ہیں اس کا مطلب 100 سال بعد زندہ ہوئے، تبھی تو اللہ پوچھ رہا ہے۔ قبر میں جاتے ہیں ختم ہو گئے، کوئی نہیں پوچھتا، میں نے قبر میں زندہ ہوتے ہیں سوال پوچھتے ہیں یا نہیں پوچھتے؟ تو یہ قرآن پاک سے ثابت ہو ہے۔ عزیز السلام کو 100 سال تعریف بھی رکھی موت، پھر جب اٹھے زندہ ہو گئے نا، زندہ ہونے کے بعد موت کی کیفیت سے باہر تشریف لائے، اللہ پوچھا کم لبثت کتنی بات ہے، اور آگے جواب دیا ثم بعثک قال کم لبثت بعض او یوم بعد۔ زہر اسلام خود ہی فرما رہے مجھے تو محسوس تک نہیں ہوا، یا اللہ بس ایسے لگے جیسے ایک لمحہ ہوا ہے کہ ایک دن یا ایک رات گزری۔ یہ کس کا جواب؟ قرآن مجید کے اندر۔ اب میں یہاں اس کو سورت رفتار پر حضرت صاحب کے معراج شریف کی سرعت اور تیزی پر اس کو تطبیق کروں گا۔ مجید بتا رہا ہے حضرت عزیر علیہ السلام پر 100 سال گزرے، 100 سال گزرے، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ 100 سال گزرے اور اس کے بعد اللہ سوال پوچھ رہا ہے، اور آپ نے پھر 100 سال بعد اس نیند کی کیفیت سے واپس آنے کے بعد جواب بھی دیا کہ ایک لمحہ یا تھوڑا گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ کہہ لیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ کون ہے؟ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ پیغمبروں کے بھی پیغمبر ہیں، یہ رسول ہیں، وہ اللہ کے رسولوں کے بھی رسول ہیں۔ اگر ان کے لیے 100 سال میں جو تطبیق کرنا چاہتا ہوں، ان کے لیے اگر 100 سال موت کی کیفیت میں گزرتے ہیں اور گزارنے کے بعد اللہ ہی موت طاری کر رہا ہے، اللہ اس کو دوبارہ جلا رہا ہے، پھر اللہ ہی ان سے کہہ رہے بتاؤ کتنا اثر ہے، پھر اللہ کے پیغمبر بتاتے ہیں میں 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ رہا ہوں، یہ بات ثابت ہو کہ بتا دیا۔ ادھر 100 سال گزر گئے، ادھر وہ کہہ رہے ہیں بس چند لمحے گزرے۔ تو اسی مصداق جو نبیوں کے نبی رسولوں کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے کے گئے تو اگر لیلن بتاتی ہے رات کا قلیل حصہ، اگر 100 سال کی سمجھ گھنٹے ڈیڑھ میں نہیں آ سکتی تو وہ جہاں ہزاروں سال گزر گئے، لیل کا لفظ آ رہا ہے، قلیل لفظ، قلیل وقت گیا تو وہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ اگر ان کی رفتار 100 سال ہے، ان کی رفتار بجلی سے بھی براق سے بھی سب سے زیادہ رفتار ہے، اور وہ بھی اپنی نبوت کی رفتار نہیں ہے، وہ تو آگے چل کر شروع ہوتی ہے۔ یا اس کا تھوڑا سا ڈسکرائب کرتا چلا جاؤں، اب اس کو غور سے سنیے۔ 100 سال حضرت عزیر علیہ السلام پر گزرا اور آپ صحیح سلامت اٹھ کھڑے ہوئے۔ گدھا جو باندھا تھا سواری دراز گوشت، اس کو جو باندھا تھا ہڈیاں ہو گئی، سرما ہو گیا، بات سمجھ؟ قرآن بتاتا ہے، میں تفسیر میں وہ گدھا تھا وہ سرما ہو گیا، یعنی 100 سال گزرنے کے بعد اس کے پلے کچھ نہیں رہا۔ کیوں؟ وہ گدھا تھا، گدھا یہ اس کا نظام ہے نا، اس کا مطلب گدھا اس کی ہڈیاں بھی گل گئی، سرما بن گیا، مٹی بن گئی۔ اب یہاں پھر غور کرے، عزیر السلام اللہ کے نبی ہے، نبی کو 100 سال گزارا اسی طرح سلامت اٹھے، گدھے کا گدھا رہا۔ جو نہیں سمجھتے گدھے کے گدھے رہے، ان کو سمجھ نہیں آئی، گدھے کی ہڈیاں گزر گئی، سرما بن گیا، 100 سال گزرنے کے بعد پتہ نہیں گدھے کی مٹی کہاں گئی ہے، مگر اللہ کا نبی تو نبی کا ایک بال بھی نقصان نہیں ہوا، گدھے کا ستیہ ناز ہو گیا۔ اب دوسری بات پھر آپ نے اللہ اسی قرآن یہ میں آتا ہے، اے میرے کالا بلّہ وسطی امن فنز تو ہمیں شرابے کا لمحہ تسلنا، اے میرے عزیر علیہ السلام آپ اپنے کھانے کی طرف نظر کریں۔ تو کیا ہوا؟ اب حضرت اللہ پاک صاحب محمد فنز تو ہمیں کا و شرابے کا لمحہ تسلنا، اے میرے عزیر علیہ السلام جس کا تعلق نبی کی ذات کے ساتھ ہے، چاہے کھانا بھی ہو، جو نبی سے لگ جاتا ہے کھانا بھی نہیں ختم ہوتا، خراب۔ کہنے کا مطلب عزیر علیہ السلام پر بھی 100 سال گزرے، آپ صحیح سلامت رہے، آپ کا کھانا صحیح سلامت رہا، آپ کے گدھے کے جو چارہ تھا وہ بھی صحیح سلامت رہا۔ اللہ جو چاہے جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ ادھر 100 سال نہیں ہزاروں سال گزر گئے، سرکار اللہ کا دیدار کر کے واپس آ گئے، یہ نظام زمان کا دوبارہ وہاں سے شروع ہو گیا۔ جس کو سمجھ نہیں آیا اس کو نہیں سمجھ آیا، جس کو سمجھ آیا یا رسول اللہ انت تصدقون، میں صدیق اس کی تصدیق کرتا ہوں۔
تصدیق کون کرے گا؟ جو نبی کو سچے چاہنے والے ہیں، وہی تصدیق اس وقت بھی کرنے والے تھے ہمارے شہنشاہ، ہم بھی آج بھی تصدیق کرنے والے ہیں، کیونکہ نبی کا ہر فعل، ہر قول، ہر عمل اللہ کے عین حکم کے مطابق ہوتا ہے، وہ نبی اس طرح کی بات نہیں کرتے۔ تو انکار کس نے کیا؟ ابو جہل، ابو لہب وغیرہ نے کیا۔ ہم تب بھی انکار نہیں کرتے تھے، ہم اب بھی انکار نہیں کرتے، ہم تب بھی مانتے ہیں۔ ہمارے بڑے ابو بکر صدیق، فاروق اعظم جیسے عالم کو چھوڑ دیا، نظام چلنا شروع ہو گیا۔ اور اس صورت درتاز میں بہت ساری باتیں کر سکتا ہوں، لیکن چونکہ وقت اجازت دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ماں کو یہ یاد رکھیں، جب ہمارے نبی پاک کی بات آئے نا، کوئی جھوٹا بھی بیان کرے، ذرا سی بھی ہو یا بڑی سے بڑی تاریخ جو آپ کی سمجھ میں آنے والے نہیں ہے، تو کہیں صدقت یا رسول اللہ، آپ نے جو آپ کی شان ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ کیونکہ صدیق اکبر کو آپ کی سمجھ نہیں آ سکتی، ہم آج کیا کہہ سکتے ہیں؟ آپ نے خود کہا صدیق اکبر آپ میری حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے، وہ جو ہر وقت ساتھ رہنے والے وہ نہیں سمجھ سکتے۔ چودھری صدیق ملوٹ کر ہمارے جیسے تھے، وہ تو جبریل بھی جواب دے گیا، یا رسول اللہ بے شک میں نور ہوں، مگر آپ کے نور کی کیا بات ہے، میں یہ آگے نہیں جا سکتا۔ وہاں تو نور والے فرشتے بھی جواب دے رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب جب آخری جملہ یہ، جب سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات کریمہ کی بات آئے، خدا کی قسم قبر ہو، حشر ہو، قیامت بھی ہوگی نا، ہم وہاں بھی سرکار کے گیت ہی گائیں گے۔ جو سرکار کی پیار کرے گا، آپ سے محبت کرے گا، اللہ کی قسم اللہ اسے کبھی نہیں چھوڑے گا، جیسے وہ چاہے گا اللہ تعالیٰ اسی طرح اس کو نواز۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ والہانہ محبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ نے جو سچا عقیدہ عطا فرمائے اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما علیہ الا البلاغ۔